وائس آف امریکہ اردو کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ واشنگٹن ڈی سی سے میں ہوں آپ کے ساتھ ارم عباسی۔ آج یہاں واشنگٹن ڈی سی میں ایک فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ ہو رہا ہے، اور اگر ہم آرگنائزرز کے دعووں کی بات کریں تو ان کا یہ ماننا ہے کہ یہاں پر کم سے کم 30,000 لوگ ایکسپیکٹڈ ہیں۔ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ نہ صرف واشنگٹن ڈی سی، ورجینیا، اس کے گرد و نواح کے علاقے ہی نہیں بلکہ امریکہ کی دوسری ریاستوں سے بھی لوگ جو ہے اس مظاہرے میں شریک ہو رہے ہیں۔ اس پرو فلسطینین پروٹیسٹ کو کور کرنے کے لیے ہماری ساتھی نیلوفر مغل اس وقت وہاں پر موجود ہیں۔ ہم ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ وہاں پر سیکیورٹی کافی زیادہ ہے، روڈز بلاک ہیں، پولیس کی نفری زیادہ تعینات ہے، تو وہاں پر انٹرنیٹ کے بھی گلیچز موجود ہیں، لیکن وہ جو بھی ہمیں وہاں سے بھیجیں گی ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے۔ اس وقت جو مناظر انہوں نے کچھ دیر پہلے ہمیں اس پروٹیسٹ کے بھیجے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ ان مظاہروں میں جیسا کہ آپ سن سکتے ہیں کہ سیز فائر کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ایسے مطالبے پہلے بھی امریکہ میں ہوئے اور اسرائیل کے حق میں بھی مظاہرے ہوئے۔ میرے ساتھ اس وقت اس پروگرام میں کامران بخاری بھی موجود ہیں جو کہ سیکیورٹی اینالسٹ ہیں اور ڈی سی میں ہی بیسڈ ہیں۔ آئیے جب تک ہم نیلوفر مغل سے رابطہ کرتے ہیں پہلے کامران کے پاس چلتے ہیں۔ کامران، تھینک یو فار یور ٹائم۔ سب سے پہلے یہ مجھے بتائیے کہ ان مظاہروں میں ایک جو کامن تھیم ہے وہ یہ ہے کہ جانوں کا نقصان ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے جو تشویش پائی جاتی ہے۔ کامران، آپ کے خیال میں کیونکہ ابھی تو اسرائیل کی جو ہے بمباری بھی جاری ہے، زمینی حملے بھی جاری ہیں، لیکن اگر غزہ کے اندر جہاں پہ بہت ساری آبادی ہے وہاں پر حملے ہوتے ہیں تو پھر کتنا خدشہ ہے کہ جانی نقصان بڑھے گا؟ جی ارم، یہ جو گراؤنڈ اوفینسو ہے، یہ جو آگے بڑھے گا تو ظاہر ہے پھر جو سویلین ڈیتھس ہیں ان کا جو ٹول ہے وہ بڑھے گا۔ لیکن اس میں دیکھیں کچھ جو پلان تھا کہ جو شمالی علاقہ ہے یعنی ناردرن اینڈ آف غزہ اس کو خالی کرانے کا، ایویکویٹ کرانے کی بات کی گئی تھی۔ وہ اسی لیے کی گئی تھی کہ کم از کم جو ہے تمام 100% تو فول پروف نہیں ہو سکتا، لیکن جتنی جانب جو ہے وہ اپنا جو لاس ہے انسان اس کو منیمائز کیا جائے۔ لیکن اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن، کیونکہ دیکھیں 2.2 ملین کی آبادی ہے اور رقبہ جو ہے وہ 139 اسکوائر مائلز ہے، یعنی یوں سمجھیے 25 میل لمبا اور 7.5 میل چوڑا جو ہے علاقہ ہے۔ تو اس میں 2.2 ملین کی آبادی کو آپ جو ہے پھر آدھے حصے میں سکویز کر رہے ہیں، تو وہ ایک اور ہیومینیٹیرین جو نا کیٹاسٹرفی کرائسس بننے کا جو نا ہے۔ تو پھر یہی مسئلہ ہے کہ آپ طریقے سے اس کو مینیج کریں، کامران یہ اس بتائیے کو کہ کس ہم نے دیکھا کہ جی کامران، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی میں سن پا رہا ہوں۔ جی، میں آپ سے ہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے کہا کہ جیسے انسانی بحران اور انسان بنیادی ضروریات جو ہیں وہ غزہ تک پہنچانا پہلے سے ایک مسئلہ ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے دیکھا نہ صرف دنیا بھر میں بلکہ جسے کہتے ہیں امریکہ، دنیا بھر میں ہر جگہ جو ہے پرو پیلسٹینین، پرو اسرائیلی مظاہرے جو ہیں ان میں تیزی ہم نے دیکھی ہے اور وہ مسلسل جاری ہیں۔ جنگ جو ہے وہ 5ویں ہفتے میں داخل ہو گئی ہے۔ تو ایسے میں ان مظاہروں کا یا یہ جو مظاہرے واشنگٹن میں ہو رہے ہیں، چاہے وہ پرو پیلسٹینین ہو یا پرو اسرائیلی، ان کا امریکی پالیسی پہ کوئی فرق پڑ سکتا ہے، کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں آلریڈی جو دباؤ ہے وہ اس کا اثر ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں یعنی فوکس یہ کیا جاتا ہے، پاپولر ڈسکورس میں فوکس یہ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں امریکہ جو ہے وہ صدر جو بائیڈن جا کے بغل گیر ہوئے وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو کے ساتھ اور سپورٹ دی جا رہی ہے 14 بلین کا، ان کو جو ہے اسلحے کی فراہمی اور امداد کی فراہمی کی بھی بات ہو چکی ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ جھکاؤ جو ہے وہ اسرائیل کی جانب ہے اور ون سائیڈڈ ہے۔ تو ظاہر ہے جھکاؤ تو اسرائیل کی جانب ہے، کیونکہ دوسری جانب جو ہے فلسطینیوں سے تو جنگ نہیں ہو رہی نا، جنگ تو حماس سے ہو رہی ہے۔ اب کمپلیکیشن یہ ہے کہ عام فلسطینی بیچ میں پھنسے ہوئے بیچارے، تو اس کے وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں بیلنس کی بات کی جا رہی ہے۔ آج بھی سیکرٹری آف اسٹیٹ ٹونی بلنکن نے بیسکلی یہی بات کی ہے کہ یار ذرا آپ جو ہے اپنی جو آفینسو ہے اس میں ذرا پاز لے کے آئیں، کہ اپنا کسی طریقے سے جو
ہیومینیٹیرین جو ریلیف ایفرٹس ہیں ان کو بھی سپیس دیں آپ. ظاہر ہے آپ اپنے عسکری اہداف حاصل کرنے ہیں، یعنی حماس کا قلع کما یا حماس کی حکومت کو گرانا آپ کو درکار ہے، اور وہ اس میں ظاہر ہے امریکہ کی سپورٹ ہے. تو لیکن دوسری طرف ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ وہ ہدف حاصل کرنے کے چکروں میں تو آپ جو ہے ہزاروں اور مطلب ٹینز آف تھاؤزنڈس تک کی جو ہے نا آپ وہ جو کاسٹ ہے ڈیتھ ٹول کی وہ آپ انکر کر دیں. اس کا وہ دباؤ تو ہے نا، وہ تو لینگویج میں ریٹرک میں آلریڈی ہے. جہاں تک آج کے مظاہرے کا تعلق ہے، آئی تھنک اٹ ول سسٹین دیٹ. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا بڑا ہوگا، ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ صرف واشنگٹن ڈی سی میں ہے یا سسٹینڈ رہے گا. اور بیہائنڈ دا سینز کیا بات چیت چل رہی ہے، یعنی کیا سیاسی طور پہ ڈیموکریٹک پارٹی کو ان کی جو سپورٹ بیس ہے ان کی طرف سے دباؤ محسوس ہو رہا ہے. اگر ہو رہا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ ہم دیکھیں گے پالیسی میں ٹرانسلیٹ ہوتے ہوئے کہ وہ زیادہ پھر جو ہے اس میں اپنا پریشر بڑھائیں گے اسرائیل کے اوپر کہ دیکھیں آپ جنگ تو کر رہے ہیں تو جنگ کرنا ضروری ہے، لیکن جو ہے یہ آپ نے ملوز خاطر رکھنا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ اپنا ہدف حاصل کریں اور پھر ہمارے لیے جو ہے ایک سیاسی اور جیو پولیٹیکل جو ہے نا وہ بڑا کرائسس بنا دیں بیٹھ کے. کامران، کوئنیپیک یونیورسٹی کی اگر ایک سروے کی بات کروں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ آدھے رجسٹرڈ ووٹرز جو ہیں امریکہ میں وہ اسرائیل کا جو رسپانس ہے 7 اکتوبر کو جو حماس کے حملے تھے وہ اس کو اپروو کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ 71% یہ بھی چاہتے ہیں ووٹرز کہ وہ ہیومینیٹیرین ایڈ جو ہے وہ غزہ میں لوگوں تک پہنچے. پھر اگر ہم عرب امریکن انسٹیٹیوٹ کی ایک سروے کی جو کہ حال ہی میں کیا گیا اس کی بات کریں تو اس میں کہا گیا کہ مسلم ووٹرز جو ہے یا صدر بائیڈن کی جو حمایت ہے وہ کم ہو کر عرب امریکنز میں 17% تک ہو چکی ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ اگلے سال انتخابات آ رہے ہیں، تو کتنا امپورٹنٹ یہ جنگ، اس کے کیا امپیکٹ ہوں گے اگلے انتخابات میں خصوصاً مسلم ووٹر کو لے کر؟ دیکھیں جہاں تک مسلم ووٹر کا تعلق ہے نا ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے، یہ سب کو معلوم ہے. تو ہمیں اس کو ایگزیجریٹ کرنے یا اس کی ورتھ کو ایگزیجریٹ کرنے سے گریز کرنے کی ضرورت ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ مسلمان کے ووٹر کیا ہیں، سوال یہ ہے کہ مسلمانوں سے بڑھ کر جو براڈر جو امریکن لیفٹ ہے اس کے اندر کتنی جو ہے وہ ناراضگی پائی جاتی ہے. اور پھر یہ بھی ہے، دیکھیں اس میں بڑی پیچیدگی ہے. ایک طرف جو ہے ظاہر ہے دباؤ ہے اور یہ دباؤ بڑھ سکتا ہے بائیڈن وائٹ ہاؤس کے اوپر، ڈیموکریٹک پارٹی کے اوپر. الیکشن جو ہے نا آ رہے ہیں ان قریب، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ بہت سارے ووٹر جو ہے وہ پھر یہ بھی کیلکولیٹ کریں گے نا کہ یار اگر بائیڈن کو ووٹ نہیں دیا تو پھر کس کو دیں گے؟ ریپبلکن کو دیں گے بیٹھ کے. تو یہ جو ایشو ہے، اور جو لوگ جو ہے صدر بائیڈن سے نالاں ہیں فی الوقت، وہ یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ صدر بائیڈن کے اوپر اتنا دباؤ ڈالیں کہ دوسری جانب جو ہے کوئی مزید ہاکش کا کینڈیڈیٹ آ. کامران، 7 اکتوبر کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حماس جسے امریکہ سمیت متعدد مغربی ممالک جو ہیں وہ ایک اس کو ڈیزگنیٹ کر چکے ہیں ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پر، ان کے حملے میں 1400 اسرائیلی مرے. اس کے بعد اسرائیل نے جوابی کارروائی شروع کی. پیلسٹینین اتھارٹی کا کہنا ہے کہ 9000 سے زیادہ جو ہے فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں. آپ کے خیال میں یہ جو مظاہرے دنیا بھر میں ہو رہے ہیں امریکہ سمیت، کیا ان کا امپیکٹ اسرائیل پر یا اس کی پالیسی پر آپ کو دکھائی دیتا ہے یا کوئی پاسبلٹی ہے؟ میں اس وقت آپ کے ساتھ واشنگٹن ڈی سی سے موجود ہوں اور ہم اسپیشل کوریج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں جو کہ پرو پیلسٹینین ایک پروٹیسٹ ڈی سی میں ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے اسرائیل کے حق میں بھی یہاں پر جو ہے پروٹیسٹ ہوئے ہیں. یہ سلسلہ کب تک جاری رہتا ہے یہ بتانا مشکل ہے. جنگ جو ہے وہ 5ویں ہفتے میں داخل ہو گئی ہے اور ہم جو ہے آپ کے لیے کوریج لاتے رہیں گے. ہماری ساتھی نیلوفر مغل جو ہیں وہ اس وقت اس پروٹیسٹ میں موجود ہیں، جن کی تصاویر اور ان کی لوگوں سے بات چیت ہم آپ کے لیے جلد ہی لے کر آئیں گے. کامران، بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے، اور آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ ہمیں دیکھنے کے لیے.
رہیے, یہ کوریج لاتے رہیں گے, آپ ہمارا ساتھ دیتے رہیے گا. اس وقت ارم عباسی کو اجازت دیجیے. ٹیک کیئر.